ویسے شیخ صاحب آپ نے سوچا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو آپ فیصلہ کریں گے اور جلد کریں گے، اور آپ نے بتایا بھی تھا کہ اگست تک آپ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں گے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو بیداری کی لہر ہر وقت دوڑاتے رہتے ہیں، کیا عوام میں بھی اٹھنے کی طاقت رہی ہے یا یہ پٹنے کے عادی ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں؟ یہ دیکھیں عوام کو جو ہے 80-90% لوگ تو عوام میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ دلہن ایک رات کی طرح ووٹ مانگنے آتے ہیں اور پیسے بانٹتے ہیں، کوئی گھی کے ڈبے بانٹتے ہیں، کوئی بوریاں بانٹتے ہیں، کوئی اور بانٹتے ہیں، کوئی نوکریاں بانٹتے ہیں۔ انگریز نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہمیں ٹھپا لگا دیتے ہیں اسٹرانگلی ریکمینڈڈ، اور اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا۔ جی میں پچھلی دفعہ کراچی میں آیا اور مجھے ایک بڑے بزنس مین نے کہا کہ کرپشن تو ہمارا قومی نشان ہے، آپ اس پر کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ہاں کوئی آپ کو تھانے میں ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملتی، کوئی فرد نہیں ملتی، کوئی ہسپتال کی پرچی نہیں ملتی، کہ آپ کو بیڈ نہیں ملتا، آپ کے بچے کو داخلہ نہیں ملتا، آپ کو لال دوائی نہیں ملتی، آپ کو بد نصیبی سے ٹریفک کا، گاڑی کا، سکوٹر کا، موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ملتا بغیر رشوت کے۔ اور رشوت ہمارا جو قومی ایک نشان بن گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں فیصلے کی کمی ہے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ سماج بدلنا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا اس کی پارٹی کون ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں ہم نے مسجد کو، امام بارگاہ کو، گرجے کو، مندر کو، سب کو محفوظ بنانا ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کا خوبصورت پیغام ہے۔ بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں، جو کہ اگست ہمارے بہت قریب ہے اور 14 اگست آنے والی ہے، اس سے بہترین میسج نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رواداری کی بات آپ نے شیخ صاحب کی کہ چاہے گرجا ہو، چاہے مسجد ہو یا مندر ہو، جو بھی پاکستان میں اقلیتیں آباد ہیں، مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ ہم اکثریت میں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم رواداری اور برداشت سے باہر نکل گئے شیخ صاحب، اب ہم برداشت ہی نہیں کرتے، ہم سے اختلاف برداشت ہی نہیں ہوتا، ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی فکر تھوپنا چاہتے ہیں، اپنی بات تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم کیسے ختم کریں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں اس کا میں سمجھتا ہوں ہمیں جو تعلیم، ہمارا جو کلچر پیدا کیا جا رہا ہے، وہاں تشدد کو شہرت ملتی جا رہی ہے، تشدد عزت پا رہا ہے۔ جس کے پاس گن ہے وہ سمجھا جا رہا ہے یہ اسٹرانگ آدمی ہے، جس کی گاڑی کے ساتھ 2 گن مین ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وی آئی پی ہے، جس کی دکان کے باہر 2 بیٹھے ہوئے ہیں گن مین سمجھا جا رہا ہے یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑی جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ایک ایسا وقت دیکھ رہا ہوں، ایسے خوف کا سماں دیکھ رہا ہوں، مہینے 2 مہینے بعد، کہ لوگوں کو مختلف اچھے اور برے سارے پیغامات میڈیا کے ذریعے ملا کریں گے۔ اس لیے ہمیں صبر کو آگے لے کے جانا اور اسلام کی رواداری کو آگے لے کے جانا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ میں شیخ صاحب سے اور مزید باتیں کرتا ہوں۔ پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب چیزیں میری تقریباً تیار ہو چکی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیزر سیلڈ کے لیے میں نے میونیز، لیمن، پیپر اور اس میں پارمیزن چیز ڈال کر اس کو مکس کیا ہے، اور اب ہم اس کے اندر بلیک آلیوز ڈال رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے گرین آلیوز ڈالے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سویٹ کارن ڈالا ہے، اور اب ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا مکس کریں گے۔ اور یہ مکس کرنے کے بعد میں نے اس وقت اپنے گلوز اتار دیے ہیں تاکہ بہت آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں کہ کیسے مکس ہو رہا ہے۔ اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہم نے جو ڈبل روٹی کے کونے اور ٹکڑے تلے تھے یہ ہم اس پہ ڈال رہے ہیں، اور بلکہ ایسا کرتا ہوں میں کہ جب ہم یہ اتنے سارے کام کر ہی رہے ہیں اور کرنا چاہیے ہم کو، تو ہم اس کو سیلڈ کو ہم بہت پیار کے ساتھ ہم یہاں پر سجا دیں۔ سیزر سیلڈ تیار ہو چکی ہے، اور میں آپ کو جلدی سے اس کے بعد پیری بائٹس کا بتا دوں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس میں، تاکہ آپ پھر پیری بائٹس بہت آسان ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کس طرح سے میں نے تمام تر مسالے مکس کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسٹرڈ، ٹبیسکو ساس اور لیمن کے اندر میں نے اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر لے کر میں نے یہ جو میں نے مرچیں کاٹی تھیں، ان مرچوں کے اندر میں نے یہ پہلے تو اسٹف بھرا تھا، یعنی چکن تھا، پارمیزن چیز تھا،
نا موزریلا چیز تھا اور چیڈر چیز تھا، اس کو ہم نے اس میں چکن میں ڈالا تھا اور اس کو میں نے اسٹف کیا. اس کے بعد میں نے مسٹرڈ اور ٹبیسکو کے اندر اس کو ڈپ کیا ہے. ڈپ کرنے کے بعد اب کیا ہوگا کہ ہم یہ اس کو میدے میں ڈپ کریں گے, پھر اس کے بعد انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے, اور پھر ہم یہ بریڈ کرم ہے اس میں ڈال کر ہم اس کو تل لیں گے. اتنی دیر میں ہم اس کو تلتے رہیں گے. ہمارے سیگمنٹ اپنی جگہ پر ہے, اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیزر سیلڈ تیار ہو گئی ہے. آپ سیزر سیلڈ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہماری سیزر سیلڈ ہے, اور اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں سیزر سیلڈ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں یہ گر نہ جائے. صرف آپ کو بتا دوں کہ کیسے تلا جائے گا, تاکہ اس کے بعد پھر ہم شیخ صاحب سے باتیں کریں گے. یہ جیسے ہم نے ڈپ کیا, ڈپ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسٹرڈ ہے. مسٹرڈ کے ساتھ ساتھ اس میں ٹبیسکو ہے, ٹبیسکو کے ساتھ اس میں لیمن جوس ہے اور چکن پاؤڈر ہے. اس کے بعد ہم اس کو یہ میدے میں ایسے اس کو ڈپ کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوا. پھر ہم نے جلدی سے آپ کو بتا دوں تاکہ ایک جو چکن پیری بائٹ ہے وہ تیار ہو جائے. کتنا مشکل کام ہوتا ہے جلدی جلدی ساری چیزیں تیار کرنا. اور شیخ صاحب آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے کتنا ہے یہ بتائیں؟ جی کافی زیادہ. کیا چیز شوق سے کھاتے جسم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ میں لیکن کھاتے شوق سے کیا ہیں, مطلب دیسی کھانے یا کانٹیننٹل کیا کھاتے ہیں؟ صرف دیسی کھانے. دیسی کھانے میں بھی شوق سے کیا کھاتے ہیں بتائیے؟ ہر روز میں ہفتے کو جس دن تازہ گوشت آتا ہو اس دن گوشت کی ڈش کھاتا ہوں, اور جس دن دیسی مرغی. اچھا. اور ظاہر ہے میری خوراک میں گوشتابہ مجھے پسند ہے. ہاں. اور مونگی کی گوشت, اور میں گوشت کے ساتھ کھاتا ہوں جو بھی. اچھا, یہ پائے وائے پسند نہیں ہے آپ کو؟ ہاں جی, پائے پسند نہیں ہیں؟ ویسے بدنامی زیادہ, کبھی کبھی کھا لیتا ہوں, اتنے کھاتا نہیں ہے. میرا یورک ایسڈ تیز ہوا ہے تو پھر میں نے 1-2 سال سے چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر 15 دن مہینے میں ایک دفعہ کھانے پڑ جائیں تو شوق سے کھاتا ہوں. صحیح. اب ایک تو آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی کمی ہے, وہ کبھی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بتائیں؟ بس کراچی میں جب آؤ اسی کمی کا ذکر ہے, اور یہاں کراچی میں بڑی کمی ہے. جس دن میں کراچی آؤں کوئی پروگرام ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سوال میں شامل. جب میں راستے میں سوچتا ہوں جہاز میں کہ کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مارننگ شو ہے تو اس میں تو مست ہے, لیکن یہ رمضان کے مبارک دن پہ بھی آپ نے ابھی آپ نے نہیں پوچھ رہا, مجھے اپنی کلاس نہیں کروانی, نہیں پوچھ رہا میں. لیکن یہ کہ شیخ صاحب ویسے کبھی کبھی احساس تو ہوتا ہوگا کہ کوئی بھابھی وابھی ہوتی تو کیا ہوتا, مطلب میری بھابھی ہوتی. آواز نہیں مجھے صاف ہے یار. اچھا جی, اب میں شیخ صاحب کے پاس جاتا ہوں. میں صرف آپ کو بتا دوں یہ ڈپ کر کے یہ اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے, یہ ہوتی رہیں گی. اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں, پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.